बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से मरीम नवाज़ और शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की, उस पर बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे सहाफ़ी अहमद नूरानी की बीवी पर जो एक हमला था और उसका ड्राप सीन हुआ है। और आप जानते हैं कि ये हमेशा अबसार आलम पर हमला हो, मतीउल्लाह जान पर हमला हो या अहमद नूरानी की बीवी पर हमला हो, ये ख़ास टाइम के लिए एक तमाशा खड़ा करते हैं। लेकिन आज जो इन्होंने तमाशा किया है उसका ड्रॉप सीन तो चंद घंटों में हो गया है। और उसकी वजह यह है कि अगले चंद घंटे मरीम नवाज़ के लिए बड़े भारी पड़ने वाले हैं। और जो उनके ख़िलाफ़ पेशरफ्त हुई है तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर, इस वजह से ये ड्रामा रचाया गया जो कि नाकाम हुआ है। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने बड़ा फ़ैसला लिया है इस्लामाबाद में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, और ईवीएम के हवाले से वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो आज खुशखबरी सुनाई गई है वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की तरफ से, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और जो ईवीएम को चैलेंज किया गया है, कानून साजी को इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, जो कि पाकिस्तान का सरमाया हैं, पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, और पाकिस्तान के लिए जो उनकी कुर्बानियाँ हैं, जो उनकी मोहब्बतें हैं, उसमें कोई शक नहीं कर सकता। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान उनकी इन्हीं मोहब्बतों और कुर्बानियों का सिला दे रहे हैं, उनकी खिदमत करके और उनको सहूलियात देकर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की तरफ से जो एक सोनी धरती रेमिटेंस के प्रोग्राम का इजरा किया गया है। और आप जानते हैं कि जब वो बैरून मुल्क से पैसे भिजवाते थे और उनके लिए बड़े मसाइल होते थे, लेकिन अब सोनी धरती के नाम से ये ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है कि वो कानूनी तरीके से पाकिस्तान में पैसे भिजवा भी सकेंगे। इस प्रोग्राम के तहत बैरून मुल्क पाकिस्तानी अब कानूनी चैनल्स के ज़रिए पाकिस्तान भेजी जाने वाली हर तरसील पर इनामी पॉइंट्स के बदले ढेरों सहूलियात हासिल करेंगे, और उनको बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे, और वो कानून के मुताबिक पैसे भी पाकिस्तान में ट्रांजैक्शन वो कर सकते हैं। तो ये सोनी धरती के नाम से ये प्रोजेक्ट, जिसका आज इफ्तिताह किया गया है वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की तरफ से। दूसरी तरफ जो मामला है, और वो है ईवीएम को चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अपोजिशन मुस्लिम लीग नून बतौर जमात खुद नहीं गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बतौर जमात खुद नहीं गई, पीडीएम बतौर जो एक सियासी इत्तेहाद है वो नहीं गए, बल्कि उन्होंने एक वकील के ज़रिए एडवोकेट सलीमुल्लाह खान साहब की तरफ से ये दरख्वास्त दायर करवाई गई है। और उसमें कहा है कि ये दरख्वास्त आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की जाती है, और इसमें वफाकी हुकूमत को, इलेक्शन कमीशन को और साथ इसमें सेक्रेटरी कानून को फ़रीक बनाया गया है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि ईवीएम से मुतल्लिक होने वाली तरमीम को कलअदम करार दिया जाए। 17 नवंबर के इजलास में 33 बिल मंजूर किए गए हैं। मंजूर किए गए बिलों पर पार्लिमान में कोई बहस नहीं की गई, और इस बुनियाद पर इनको कलअदम करार दिया जाए। मंजूर होने वाली तरमीम आइन के ख़िलाफ़ है और बदनीयती पर मबनी है। तरमीम से मुल्क में धांधली ज़ोर पकड़ेगी। साथ दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि ईवीएम का ख़र्चा इसके दायरे से ज़्यादा है और ईवीएम से हुक्मरान जमात को फ़ायदा होगा। अब जब ये कह दिया कि ईवीएम से हुक्मरान जमात को फ़ायदा होगा, तो वो यहाँ आके इस बात का सबूत दे गए कि ये दरख्वास्त अपोजिशन की तरफ से दायर की जा रही है, और ये लीगल पॉइंट नहीं है। ये एक वो तकलीफ़ है जिस तकलीफ़ का इजहार किया जा रहा है कि कहीं ईवीएम से इमरान ख़ान को फ़ायदा ना हो, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो हक़ वोट दिया गया है उससे इमरान ख़ान को फ़ायदा ना हो। इस वजह से ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसको चैलेंज किया है। और साथ उन्होंने कहा है कि इस तरमीम से आइन के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात में कमी कर दी गई है, और तरमीम वोट डालने के ओवरसीज़ के इख्तियारात की वजाहत नहीं की गई, और ये बड़ी ज़्यादती है, ये बड़ा दुख है, और ये कानून के साथ खिलवाड़ खेला गया है। इस वजह से इसको कलअदम करार दिया जाए, जो 17 नवंबर की कानून साजी है। और उसमें फिर कहा गया कि जो 33 बिल उस दिन मंजूर हुए हैं वो सारे के सारे गैर कानूनी हैं, और उनको नल एंड वाइड डिक्लेयर किया जाए और कलअदम करार दिया जाए। ये दरख्वास्त दायर की गई है। साथ पीडीएम ये भी कह रही है कि वो जो नैब तरमीमी ऑर्डीनेंस बिल है उसको भी चैलेंज करेगी। अब वो कब चैलेंज करती है, वो मामला कहाँ तक जाता है, और साथ ये जो मामला है इसका आगे क्या बनता है, ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे। दूसरी तरफ जो मामला है
وہ ہے جو اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ ان بلدیاتی الیکشنز کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے بڑا ایک اہم فیصلہ کیا ہے، اور آج صدر پاکستان نے ایک آرڈیننس جاری کر دیا ہے، اور اسلام آباد میں بلدیاتی الیکشنز اب ای وی ایم کے ذریعے ہوں گے، اور ای وی ایم کا تجربہ بھی ہوگا، اور ای وی ایم کے ذریعے الیکشن بھی کروائے جائیں گے۔ اور اس کا آرڈیننس جاری کیا ہے صدر پاکستان نے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے۔ انتخابات میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور سمندر پار پاکستانیوں کے لیے آئی ووٹنگ استعمال کی منظوری دے دی گئی ہے، کہ اسلام آباد میں جو بلدیاتی الیکشن ہوں گے وہ آئی ووٹنگ کے ذریعے، ای وی ایم کے ذریعے ہوں گے، اور سمندر پار پاکستانیوں کو بھی اجازت دی جائے گی۔ صدر مملکت نے یہ آرڈیننس جاری کیا ہے۔ اب بلدیاتی حکومت کا براہ راست منتخب میئر ہوگا۔ اسلام آباد میں جو الیکشن ہے اس میں بلدیاتی حکومت اور جو کونسلرز ہیں ان کی مدت 4 سال ہوگی۔ بلدیاتی حکومت کے لیے انتخابات جماعتی بنیادوں پر ہوں گے۔ اس کے علاوہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں جو قوانین پاس کیے گئے تھے، اس میں جو ای وی ایم کا قانون تھا، اس ای وی ایم کے قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشنز ہیں یہ ای وی ایم کے ذریعے ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی خوشخبری ہے پوری قوم کے لیے، کہ ای وی ایم پر استعمال اب ہوگا، اور اگر یہ اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشنز میں ہوتا ہے تو یہ ایک اچھا تجربہ ہوگا، اور اس سے مستقبل میں بڑی چیزیں آگے سامنے آئیں گی۔ اب یہ بھی جانتے ہیں کہ جو ای وی ایم کے حوالے سے اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے بھاری فنڈ طلب کر لیا ہے اور استدعا کر دی ہے حکومت سے۔ اب وہ اس وجہ سے بھی بھاری فنڈ مانگ رہے ہیں الیکشن کمیشن والے، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو فائنینشلی طور پر اتنا خوف زدہ کیا جائے کہ حکومت ای وی ایم سے پیچھے ہٹ جائے، کیونکہ وہ اس سے زیادہ پیسے تو پکڑ چکے ہیں اپوزیشن سے اور مافیا سے۔ اس وجہ سے حکومت کو یہ ساری چیز حکومت کے سامنے رکھی گئی ہے، لیکن یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا اس کو آسان سمجھا جا رہا ہے، اور یہ معاملہ بھی بہت آگے جائے گا۔ بالآخر ای وی ایم کے ذریعے ہی الیکشن ہوگا، 2023 کا الیکشن، اور یہ معاملہ اب اپوزیشن کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ خاتون صحافی امبرین فاطمہ، جو کہ جو وائف ہیں احمد نورانی کی، احمد نورانی جس نے 2 دن پہلے آڈیو کا جو معاملہ تھا ثاقب نثار کی آڈیو کا، وہ سامنے لے کر آئے تھے، ان کی طرف سے، ان کی وائف کی طرف سے، اور وہ خود خاتون صحافی ہے امبرین فاطمہ، اس نے ایک ڈرامہ رچایا ہے اور کہا ہے کہ نامعلوم لوگ اپنے گھر کی گلی میں، جہاں پر کوئی کیمرے نہیں ہیں، یا جہاں پر کوئی بھی جو سیف سٹی پروجیکٹ کے کیمرے ہیں وہ نہیں لگے ہوئے، خاص جگہ پر ایک وقوعہ بنایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ نامعلوم ملزمان آئے، میں گاڑی میں بیٹھی تھی، انہوں نے گاڑی کے اوپر جو لوہے کی کوئی آہنی راڈ تھے اس سے حملہ کیا ہے، جس سے میری سکرین ٹوٹی ہے اور اس پر سکریچ آئے ہیں، اور وہ دھمکیاں دیتے ہوئے چلے گئے۔ اب وہ آئے کیوں تھے، چلے کیوں گئے، اور کیا ان کا مقصد شیشے توڑنا تھا، جیسے گلو بٹ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے دن شیشے توڑتا رہا؟ کیا قوم کو بیوقوف بنانا ہے؟ کیوں قوم کو آپ جو احمد نورانی کا جو کارنامہ ہے، جو اب کھل کر سامنے آ گیا ہے کہ اس نے ایک جال سازی کی ہے، مریم نواز اور نواز شریف کو خوش کرنے کے لیے سارا کچھ کیا گیا، ان کے پے رول پر کام کیا گیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ادھر جو ان کی وائف ہیں امبرین فاطمہ، اس پر یہ حملے کا ڈرامہ رچایا جاتا ہے، اور ساتھ ہی شہباز شریف اور مریم نواز کی طرف سے مذمت کی جاتی ہے سخت الفاظ میں، اور کہا جاتا ہے کہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور اس پر وہ مذمت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس واقعہ کی اعلیٰ سطحی تحقیقات کروائی جائیں اور مرتکب عناصر کو قانون کے مطابق سخت سزا دی جائے۔ صحافت کے لیے اس سیاہ اور بدترین دور میں کالم اور پروگرام بند کرا دو جیسے ہٹ کنڈے معمول بن چکے ہیں، جو پاکستان کے عالمی امیج کو تباہ کر رہے ہیں۔ یہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا فوراً پھر بیان بھی آ گیا، اور یہ جو جھوٹ کا پلندہ ہے، اور 15 پر کال کی ہے، اور میں سی سی پی او لاہور سے یہ کہوں گا کہ اس واقعے پر آپ نے ایکشن اور نوٹس لیا ہے، یہ بات سامنے لائی جائے کہ یہ کیا ڈرامہ ہے، اور یہ کون یہ ڈرامہ رچاتا ہے، اور یہ اتنے بے وقوف ہیں، اور اگر کسی نے حملہ کرنا تھا تو وہ آتا اور وہ آہنی راڈ سے صرف جو سکرین ہے اس پر آہنی راڈ سے چوٹ لگاتا، اور پھر وہیں باہر سے دھمکیاں دے کے
چلا جاتا۔ یہ مذاق ہے، جیسے ابصار عالم کو پیٹ میں گولی لگی تھی اور وہ جب گولی لگی وہ گاڑی میں بیٹھ کے ہی ویڈیو بنا کے ساتھ ہی اداروں پر الزام بھی لگاتا جا رہا ہے، اور یہ وہی تماشا ہے۔ دوسری طرف مریم نواز اور شاہد خاقان عباسی کے خلاف جو درخواست فائل کی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس درخواست پر اہم پیش رفت ہوئی ہے اور وہ درخواست سماعت کے لیے فکس ہو گئی ہے، اور اس پر سماعت ہونے جا رہی ہے۔ اور یہ سماعت جو بیان حلفی ہے رانا شمیم کا، اس کے حوالے سے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی توہین کی گئی ہے اس بنیاد پر ہوئی ہے، اور یہ جو سماعت ہے یہ 26 نومبر کو ہوگی، اور چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب خود اس پر سماعت کریں گے۔ اور آج کا دن میں سمجھتا ہوں اور اگلے چند گھنٹے بہت اہم ہیں۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے اوپر اب بڑی ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جیسے جو وکلا نے جو معاملہ تھا اور جو لڑائی ہوئی تھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہنگامہ اور توڑ پھوڑ ہوا تھا، اس پر جو سٹینڈ لیا تھا، پوری قوم اطہر من اللہ صاحب کے ساتھ کھڑی تھی۔ اطہر من اللہ صاحب نے جب ان صحافیوں کے خلاف اس معاملے پر، جو صحافی میر شکیل الرحمان ہوں، اس کے علاوہ انصار عباسی ہو یا باقی لوگ ہوں، ان کے حوالے سے جو ایکشن لیا اور ان کو طلب کیا ہے، شوکاز جاری کیے ہیں، پوری قوم چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے ساتھ کھڑی ہے۔ اب اطہر من اللہ صاحب کے اوپر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ کیا مریم نواز اور شاہد خاقان عباسی، ایک سابق وزیر اعظم اور ایک سابق وزیر اعظم کی بیٹی، پاکستان کے سب سے طاقتور لوگ، کیا ان کو توہین عدالت میں نوٹس جاری کیا جائے گا؟ جو کچھ انہوں نے کہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ انصار عباسی سے بھی بہت آگے ہے، وہ رانا شمیم کے بیان حلفی سے بھی بہت آگے ہے، اور یہ دونوں ملزم ہیں۔ دونوں نے ضمانت لی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور جو انہی عدالتوں کے ملزم ہیں، اگر ان عدالتوں پر الزام لگائیں گے تو اگر ان کو نوٹس ہو جاتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ واقعی عدالتوں نے اپنا کام اب قانون کے مطابق شروع کر دی ہے، اور اگر نوٹس نہیں ہوتے اور درخواست خارج کر دی جاتی ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے، یہ معاملہ پھر یہ بتائے گا کہ مریم نواز کو نہ پھر کوئی سزا ہونے والی ہے اور نہ ہی یہ جیل جائے گی، کیونکہ یہ اتنے طاقتور لوگ ہیں کہ ہمارے نظام میں سکت ہی نہیں ہے کہ ان کو جیل بھیجا جائے یا ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اگلے چند گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے، چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کیا فیصلہ سناتے ہیں، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔